السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 19 ہے سورہ شعراء اور اس کی آیت نمبر ہے 192. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم صل علی آواز تھوڑا دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل. رقم میں ادھر آ میرے پاس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 192 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية یہ نون جانا یہ سائلنٹ. ہاں یہ نون سائلنٹ ہو گیا, کاف لام سے ملے گی. یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. پارہ نمبر وعلیکم السلام. پارہ نمبر 19 ہے سورہ شعراء اور آیت نمبر 192. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں 7 قوموں کا تذکرہ کیا. ان قوموں کے پاس انبیاء رسول علیہ السلام گئے, وہی کتابیں صحیفے لے کر آئے, اپنے اپنے دور میں ان کو مہلت دی گئی, سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر کار ایمان والوں کی مدد کر کے انہیں بچایا, اور جن کو مہلت دی گئی سمجھایا گیا, آخر ان کے اوپر مختلف شکلوں میں عذاب آیا. اب یہ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرنا ایک ایسی شخصیت کی زبان نبوت سے بیان ہو وعلیکم السلام کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا, کسی کے شاگرد نہیں, وہ ہستی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہوں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی نبوت رسالت سچی ہے, ورنہ کیسے بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ لَتَنزِيلٌ, البتہ اتاری گئی ہے, یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین, جہانوں کے رب کی طرف سے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر یہ تیار نہیں کی, یہ سنا کر کسے کہانیاں نہیں بنائے, بلکہ یہ باتیں جہانوں کے رب نے نازل کی ہیں. نازلہ رب العالمین کی اس کتاب کو لے کر, اس وحی کو لے کر
نازلہ اترے بھی اس کو لے کر الروح الامین ایک امانت دار روح. یہ کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا، سیدنا جبریل علیہ السلام کا. وہ لے کر اترے. روح القدس، روح الامین، یہ ان کا لقب ہے. کس کے پاس آئے؟ علی قلبی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر لے کر اترے. کیوں آئی کتاب؟ لتکونا، تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین، ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. اس طرح اور انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے قوموں کو ڈرایا، اسی طرح سے آپ بھی ان ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روایات کی سند بیان کی ہے. یہ کہتا نہیں حدیث میں سند کا سلسلہ، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سنا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے سیکھا. تو دیکھیں قرآن کی سند کہ نازل کرنے والا اللہ رب العالمین جہانوں کا رب، لے کر آنے والے جبریل امین روح الامین، اور جن کے قلب اطہر پر اترے وہ رحمت اللہ عالمین. سند جڑ گئی نا، اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین، ائمہ محدثین، چلتے چلتے مجھ تک آپ تک یہ پہنچی. یہ سند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ کس زبان میں آئی؟ بلسان، زبان عربی مبین، واضح عربی کے اندر. عربی کا لفظی معنی بھی فصاحت، بلاغت. ایسی زبان جو بالکل فصاحت و بلاغت والی ہے. بہت وکیبلری اس زبان کے اندر. اور اس زبان میں قرآن مجید فرقان حمید اتارا گیا. اس زبان میں ہمارے سامنے ہے، اور چیلنج کیا گیا کہ یہ الف سے لے کر یا تک یہ حروف تہجی تمہارے پاس بھی موجود ہیں. بڑے بڑے دانشور، سکالر، مفکر، شاعر تمہارے اندر بھی موجود ہیں. لاؤ اس جیسا کلام لاؤ، لے آؤ بنا کر تم بھی. اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تمہارے ہاتھ کسی نے پکڑ رکھے ہیں؟ لے آؤ. نہیں تو 82 سور، 10 صورتیں لے آؤ. مزید رعایت کر دی، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت لے آؤ. لیکن پہلے پیشین کوئی کر دی، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ لا سکتے ہو نہ لا سکو گے. یہ ایسی کتاب ہے، آج تک یہ ابدی چیلنج ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں واضح عربی زبان کے اندر اس کو اتارا گیا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی زبوری، زبور، اللہ اکبر، زبور بھی اسی سے ہے، زبور کی جمع. الاولین، پہلی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اس قرآن مجید فرقان حمید کا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. کیوں؟ جس کا پرانا نام یثرب تھا. کھجوروں کے جھنڈ کی سرزمین میں ان کو پتا تھا کہ آخر زمانے میں آنے والا نبی اس جگہ پر آئیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، ان کو حسد کھا گیا، ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے؟ جس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دیا، جو تمہاری قوم میں آئے تھے ان کی کون سی عزت کی تم نے؟ تم نے ان کی کون سی عزت کی؟ کتنے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا تم نے؟ کتنے رسول علیہ السلام کے ساتھ تم نے ظلم و زیادتی کی؟ ان کی کون سی عزت کی تم نے؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پچھلی کتابوں میں اس کی تعلیمات کا تذکرہ موجود ہے. توحید، شرک کا رد پچھلی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں. اسی طرح سے رسالت کا تذکرہ بھی ہے، اسی طرح سے قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اسی طرح سے اللہ اکبر اخلاقیات کا تذکرہ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید پچھلی کتابوں کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے اندر اب چونکہ گڑبڑ کر دی. اب دیکھیں یہاں قرآن فرقان حمید میں عربی متن الگ ہے، ترجمے والے دیکھیں ترجمے کی لائن الگ ہوگی.
اور تشریح کے لیے سائڈ پر حاشیہ الگ ہوگا. انہوں نے کیا کیا جی، بائبل کے اندر اصل متن تو رہا نہیں نا، جب ترجمے ہیں سارے جی، وہ ترجمے بھی اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی، علماء کے فتوے بھی، سارا کچھ اس میں تاریخ ہسٹری. ہمارے یہاں سیرت کی کتابیں الگ ہیں، انہوں نے سیرت بھی ساتھ ہی اندر ہی ڈال دی اور سارے کا نام لکھ دیا کہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن مہیمن بن کر آیا، جج بن کر آیا، مصدق بن کر آیا کہ قرآن مجید فرقان حمید تورات زبور انجیل کی جن باتوں کی تصدیق کرے گا، اس کا مطلب وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. جن کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈالی ہے. اب فیصلہ قرآن اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. دنیا کے 7 بر اعظموں کے، ملکوں کے، صوبوں کے، شہروں کے، لگ بھگ تحصیلوں کے، قصبوں سے، بستیوں سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کر لیں اور انہی سے ہی قرآن کے حفاظ اکٹھے کر لیں اور سن لیں. کیا مجال کے کسی ایک کا ایک لفظ کا فرق. پوری دنیا میں 30 پاروں والا قرآن، جنہوں نے کہا 40 ہے دکھا، وہ بھی نہیں سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لگ بھگ اولم یکن، کیا نہیں، لہم ان کے لیے آیت و نشانی، یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے. ان یعلمہ، کہ جانتے ہیں اس کو، کس کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو بھی. علماء بنی اسرائیل کے علماء جو اہل علم ہیں بنی اسرائیل کے، وہ جانتے ہیں. مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ ایک عیسائی عالم ورقہ بن نوفل نے کی تھی. کہا تھا کہ اے کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی، میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے وہ فوت ہو گئے. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہود کے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں نے تصدیق کی. سوال کیے کہ ان سوالوں کے جواب نبی کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. حبشہ کے اندر نجاشی، اسحمہ نجاشی، عیسائی بادشاہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے، وہ وہاں پر انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی اور نجاشی اللہ اکبر وہ متاثر ہوا، مسلمانوں کو پروٹوکول دیا، وہاں پر شاہی مہمان بنایا. اور اس طرح جب فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھایا. تو جو اہل علم تھے ان بنی اسرائیل کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہجرت جب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے. عالم تھے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر اتارتے اس کو ہم، کس کو، اس کتاب کو، عَلَى بَعْضٍ، اوپر بعض، الْأَعْجَمِينَ، غیر عربی لوگوں پر، اجمی لوگوں پر. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن بھی عربی میں اور پیغمبر کی زبان بھی عربی، تو انہوں نے خود تیار کر لیا. اگر ہوتے اللہ اکبر پیغمبر عربی اور یہ قرآن آتا کسی فرانسیسی زبان میں، مثلا انگریزی میں یا کسی اور زبان میں، پھر ہمیں پڑھ کر سناتے، پھر مانتے واقعی اللہ کی طرف سے ہے. یہ خود بھی عربی، قرآن بھی عربی، تو انہوں نے خود تیار کیا غار حرا میں بیٹھ کر. اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دیا اگر اس قرآن کو، اس کتاب کو ہم اجمی لوگوں پر نازل کرتے، اجمی زبان میں نازل کرتے، غیر عربی کے اندر، فقرأہ، پھر پڑھتے اس کو، علیہم، ان کے سامنے، وہ مثلا فرینچ زبان کے اندر، رشین زبان کے اندر قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جاتا، ان عربیوں کو، ما کانو، نہ ہوتے بھی اس کے ساتھ مومنین، نہ مانتے. او جی سنو، ہم عربی اور قرآن روسی زبان میں، قرآن چینی زبان میں، ہمیں تو سمجھ نہ آئے، مسئلہ بنتا نا. تو پھر بھی جس نے تہیہ کر رکھا ہو میں نہ مانوں، منوا کے دکھاؤ، کہاں چٹا ہے، مانے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم داخل کرتے ہیں، فی قلوبی، دلوں میں، المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. اس قرآن کو جو مجرم لوگ ہیں،
ایمان والے جن کے دل میں خیر ہے، ایمان نہیں لایا، قرآن کو سنے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئیں گے، قرآن دل میں اترے گا. اس لیے تو کہتے تھے جادو والا کلام ہے، چپ چپ کے سنتے تھے، مزہ بڑا آتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ کلام ہی جادو والا ہے، اثر کرتا ہے. تو اب کیا کیا اللہ ہوا، اب اس قرآن مجید فرقان حمید جو اچھی ذہنیت والے، پازیٹو تھنکنگ والے، وہ تو قرآن کو سن کے ان کے دل پر تو اثر ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں جی، اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں، شرک سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے ان کے بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے جی، قبضہ مافیا، بتھا خور جی، چوروں ڈکیٹوں کے گینگوں کے ہیڈ، اب ان کی تو روزی لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں قرآن ایسے اترتا ہے جس طرح سلکنا ہو. سلکنا کیا مطلب؟ جس طرح سیخ کے اوپر کباب لگا کے اس کو بھونتے ہیں نا، بھون کر پھر وہ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر وہ یہ کرتے ہیں جب وہ پک گیا نا تو اس کو جب سلاخ کو نکالتے ہیں نا پکڑ کے، شرڑ کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح قرآن مجرم لوگوں کے دلوں میں لوہے کی سلاخ، گرم سلاخ بن کے اترتا ہے. ایسے تکلیف ہوتی ہے ان کو، قرآن سن کر تکلیف ہوتی ہے. اچھی ذہنیت والے قرآن سن کر دل نرم ہوں گے، دل کانپ اٹھیں گے، وجلت قلوبہم، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ترا اعین تفیض من الدم، آنکھوں میں آنسو تیر ہے جی، جس طرح کے نجاشی کا معاملہ ہوا. لیکن جو مجرم لوگ ہیں ان کے دلوں میں قرآن سنتے ایسے جیسے ہتھوڑا لگ گیا ان کو. کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کا روب جھاڑتے ہو ہمارے اوپر، بھئی قرآن کھول کر میں دکھاؤں؟ نہیں قرآن نہیں کھولنا، قرآن نہیں کھولنا. ایسے لوگوں کا تذکرہ 1445 سال پہلے اللہ نے قرآن میں کر دیا. آج وہ لوگ ہیں کہ نہیں؟ گجرانوالا میں ایک عالم نے جی سیرت کانفرنس کی تقریر کی اور آیت پڑھی ماں کہانی اللہ کے اس حوالے سے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آیت پڑھی اور بار بار پڑھی، لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لوگوں نے، مخالفین نے کیا کر دیا؟ پرچہ کروا دیا. یہ ہمیں چڑھانے کے لیے پڑھا، ساری رات ہمیں چڑھانے کے لیے یہ قرآن پڑھا. میں کہا قرآن پڑھا ہے نا. تو ایسی آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی، ایسے ان کو آگ لگ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح بشر ہیں، اللہ اعلان کروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو یہ ان کے دلوں میں سلاخ بن گئی، یہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہتے واہ یہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن کی آیتیں سنتے ہی ایسے ان کو جیسے گوہے کی گرم سلاخ ان کے دل کے اندر چبو دی گئی ہے. ایسے گئے اللہ اکبر. اللہ کا نام برداشت نہیں ہے، اللہ کا کلام برداشت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے بھی اس پر، اللہ کا کلام سن کر ایمان، اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا، دیکھ لیں وہ العذاب العلیم، دردناک عذاب. ان کو تو پھر موت کا فرشتہ ہی پھڑکائے گا یا اللہ کی پکڑ ہی آئے گی اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کیا فیاتیہم، آئے گا ان کے پاس وہ عذاب بغتۃ، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، ایسی پکڑ آئے گی. مت ماری گئی تمہاری، سمجھ نہیں آتی. لیکن نہیں، چونکہ مفادات ہیں. پہلے بتا نا مجرم شرک کا جرم کر رہے ہیں، بدعت کا جرم کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانے والے کام کر رہے ہیں، اور جب سمجھایا جائے تو ایسے تڑپ اٹھیں گے اللہ اکبر کہ لڑنے مرنے کو آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فیقولوا، اللہ اکبر، کہہ دو
وہ کہتے ہیں حل نحنو کیا ہم منظرون، جب آئے گا نا عذاب اس کو دیکھیں گے اور اچانک آئے گا اور شعور ہی نہیں ہوگا تو فیقول پھر پتہ کیا کہیں گے حل نحنو کیا ہم منظرون، ہمیں مہلت دی جائے گی، ایک چانس اور دیا جائے، اب ہم بندے دے پتر بن جائیں گے۔ حل نحنو منظرون، کیا انتظار کرایا جائے گا، کو مہلت دی جائے گی۔ افبی عذابنا، فرشتے کہیں گے یہی ہے نا جو عذاب یستعجلون، اس کی جلدی مچاتے تھے، کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آیا اب تک؟ افرایتا، کیا تم دیکھتے نہیں امتعناہم، کہ ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا سنین چند سال، دنیا کا عیش و آرام دیا، مال دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اب رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے رب کی نافرمانی شروع کر دی، تو ہم نے ان کو چند سال مہلت دی ہے، جو فوری پکڑ نہیں آئی نا، اور وہ کہتے تھے کہاں ہے عذاب، کہاں ہے عذاب، لے آؤ، کیوں نہیں آتا، وہ ہم فائدہ پہنچا، مہلت دے رہے تھے، سوچنے سمجھنے سمجھنے کا ٹائم دے رہے تھے، یہ نہیں کہ ہم کمزور تھے اور ہم کوئی پروگرام بنا رہے تھے کہ ان کو کیسے پکڑیں، کیسے قابو کریں، ہمارے تو قابو نہ، ایسی کوئی بات نہیں، اور جلدی تو وہ کریں نا جس کو یہ خطرہ ہو کہ ابھی قابو آیا ہے مجرم، فوراً پکڑ لو ورنہ نکل گیا ہاتھ سے تو قابو نہیں آئے گا، ایسا نہیں، جلدی پکڑو۔ پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی بتائیں جہاں انسان بھاگ کر پہنچے اور اللہ پکڑ نہ سکتا ہو، بتاؤ کوئی جگہ۔ فرمایا ثم پھر جاءہم، آ گیا ان کے پاس ما جو کانو تھا یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی ان کو دنیا میں فائدہ پہنچایا گیا، مولتیں دی گئیں، سمجھایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لیکن جب یہ نہیں مانے آخر کار وہ وعدہ جو عذاب کا وعدہ تھا، پکڑ کا وعدہ تھا، وہ پورا ہو گیا، وہ ٹائم آ گیا۔ پھر کیا ہوا، ما اغنا، نہ کام آیا عنہم ان کے ما جو کانو تھے وہ یمتعون، جو دنیا کا فائدہ، عیش آرام، دولت، اقتدار، یعنی پارٹی، جتے، گروپ، پھر کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ جتنے مشکل کو شاہجت روا بنا رکھے تھے، بگڑی بنانے والے، بیڑے پار لگانے والے بنا کر کوئی کام نہ آئے جب رب کے پکڑ آئی۔ فرمایا وما اہلکنا، یعنی نہیں ہلاک کرتے ہم من قریۃ کسی بستی کو الا مگر لہا اس کو منذرون پہلے ڈرانے والے بھیجتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پہلے سمجھاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، رسول علیہ السلام کو بھیجتا ہے، ان کے ورثاء علماء چلے گئے، دین سمجھانے والے چلے گئے، دعوت تبلیغ کرنے والے چلے گئے، ان کو سمجھاتے ہیں، حجت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ذکرا، نصیحتیں کی جاتی ہیں، اور یہ نصیحت کی بات سمجھائی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ نہیں مانتے، پکڑاتی ہے تو وما کننا، نہیں ہم ظالمین، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کو لاڑے مارے، ہم نے تو سمجھا دیا، ہم نے تو خیر خواہی کی ان کی، لیکن وہ خود ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فرمایا وما تنزلت، اب ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے خود بنایا، پھر کہتے تھے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، طبیعت خراب ہوئی، ایک دو راتیں آپ تہجد میں نہ اٹھ سکے، تو آپ کی پڑوسن، آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی، وعلیکم السلام، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان دی، ان کی بہن، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ 2-3 راتوں سے تہجد میں نہیں اٹھ رہے، لگتا ہے ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ تہجد میں اٹھتے ہیں تو اس وقت شیطان آ کر ان سے نعوذ باللہ رابطہ کرتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو دین کو آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر نازل کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ریلیکس دے رہے تھے نا، وہی آئی نا، اس کے بعد تھوڑا سا سکون مل جائے آپ کو تاکہ طبیعت بحال ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر وہی آئے گی، پھر آئے گی وہی۔ تو انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے کہا جی نعوذ باللہ شیطان چھوڑ گیا۔ وہ کہتے تھے جس طرح کاہنوں کے پاس شیاطین آتے ہیں نا، جنات آتے ہیں آ کر بات، تو ایسے شاید کوئی شیطان جن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما، اب اس اعتراض کا جواب دیا، کس کا؟ کہانت والی بات کا، کہ وما اور نہیں تنزلت اترتے بھی اس قرآن کو لے کر الشیاطین، شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں نازل ہوئے، وما ینبغی لہم، نہ ہی ان کو یہ زیب دیتا ہے
وما یستطیعون، نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ تو عن السمع اس کے سننے سے بھی لمعزولون دور کر دیا جائے گا، معزول ہونا ہٹا دیا جانا، وہ تو قرآن سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. کیوں جی؟ جب دم کیا جائے قرآن کے آتے پڑھے جائیں شیطان تو بھاگیں گے نا. جب اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان بھاگے گا یا قریب آئے گا؟ بھاگے گا. اذان جب ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں اترتے. اچھا، یہ ملعون بدبخت سلمان رشدی کی بات کا جواب بھی 1445 سال پہلے اللہ نے دے دیا. جس نے اسٹینک ورسز ناول لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کے شیطانی آیات نازل ہوتی تھی، بھائی اس نے بھی یہی بکواس کی کہ شیطان لے کر آتا تھا. اللہ نے پہلے ہی جواب دے چکا ہے کہ شیاطین کا یہ کام ہی نہیں، شیاطین کو یہ زیب دیتا نہیں. ہاں جی ناصر صاحب، شیطان کہے گا شرک چھوڑ دو، یہ شرک کروائے گا. شیطان زنا سے روکے گا یا زنا کروائے گا؟ چوری سے روکے گا یا چوری کروائے گا؟ شرک کروائے گا یا شرک سے روکے گا؟ جی نماز پڑھوائے گا یا نماز سے روکے گا؟ زکات دینے کا حکم دے گا یا زکات سے روکے گا؟ شرم نہیں آتی بات کہتے ہوئے؟ شیطان کہے گا سچ بولو، شیطان کہے گا ایمانداری اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، مرنا بھی ہے تم نے، قیامت کا جواب بھی دینا ہے، ہیرا پھیری نہ کرو. شیطان کہے گا کم نہ تولو، شیطان کہے گا عورت سے کہ پردہ کر کے چل، شرم و حیا اختیار کر. مرد سے کہے گا نظریں نیچے جھکا. شیطان یہ کہے گا یا اس کے الٹ کہے گا؟ تو شرم نہیں آتی بات کہتے ہوئے؟ شیطانی آیات ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، شیطان لے کر اترا. ارے شیطانوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. اور کیا فرمایا؟ نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. شیطانی ماحول اور ہوگا اور رحمانی ماحول اور ہوگا، ماحول کا ہی فرق ہوگا. ایک طرف دھوم دھڑکا، ہلا گلا، ڈھول ڈھمکا، اور دوسری طرف نماز ہے، ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. دونوں ماحولوں کا فرق نظر نہیں آ رہا؟ فرق صاف ظاہر ہے، فرق صاف ظاہر ہے. دیکھ لیں ابھی جا کر اللہ اکبر دولت گیٹ چوک میں اللہ اکبر وہ دھمالے ڈالے جا رہے ہیں اور ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس دونوں ماحول میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ تو شیطانوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ تو اس کے سننے سے معزول کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی آرڈر کرتے ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے پر پھڑپھڑاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایسے سنتے ہیں جس طرح صاف چکنے پتھر کے اوپر بھاری زنجیر پکڑ کے گھسیٹی جائے، اس کا رو بھی اتنا ہوتا ہے. جب فرشتے ہوش میں آتے ہیں ایک دوسرے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتا ہے جو فرمایا حق فرمایا. پھر جو آرڈر ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے. وہ پھر اوپر وہ فرشتے نیچے والے فرشتوں کو نیچے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انان بادلوں تک. جب یہ ایک قسم کا نوٹیفیکیشن آ گیا نا، سرکولر آ گیا، آرڈر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی انگلیاں مبارک کی، جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں کھڑی کر ایک دوسرے کو فرمایا شیاطین جنات ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کرنا ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ. اوپر والا بادلوں میں فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتا ہے، خفیہ طور پر چھپ کے کوشش کرتا ہے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ اس کو 5:10 پر دھکا لگے گا اس بندے کو، مثال کے طور پر، اب یہ سن کر جلدی جلدی کیا کرتے ہیں اوپر والا نیچے کو بتاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اوپر والا اس کے اوپر جو ہے نا، یا تو یہ ہے کہ شہاب ثاقب وہ ستارے توڑ کر پھینکے جاتے ہیں، وہ جل کر راکھ ہوتا ہے. لیکن کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جل گئے اور پیغام رک گیا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ نچلے والے کو بتاتا ہے، وہ سپیڈ کے ساتھ نیچے والے کو ایسے جس طرح بجلی جاتی ہے نا ایسے پیغام دیتے، اور اوپر والا مارا گیا لیکن پیغام چھوڑ گیا. نیچے والا جو ہے نا وہ کاہن
وہ جو جادوگر عامل نجومی فلاں بابا باجی اللہ والی سیاہ پوش بنگالی بابا فلاں بابا یہ جگر یہ جو جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ انہوں نے یاریں لگی ہوتے ہیں. یاریں کیوں لگاتے ہیں؟ جب وہ شرک کرتے ہیں شرک کرواتے ہیں تب یاریں لگاتے ہیں. تو ان کو جا کر بتاتے ہیں اور وہ اس کے اندر 100 جھوٹ شامل کر کے ایک سچ میں 100 جھوٹ شامل کر کے بتاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کائن ہے ان سے جب بات پوچھی جائے کوئی تو ان میں کوئی سچی بھی نکل آتی ہے. فرمایا وہ بات ہے جو شیطان بادلوں میں سن کر نیچے آیا ہے, ایک سچی بات میں 100 جھوٹ شامل کر دیتا ہے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص کسی نجومی کائن سے جا کر غیب کی بات پوچھے 40 راتوں دن رات کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. یہ علم جمل علم رمل علم جفر علم جوتش علم العداد کیرو کی پابندی ستارے کیا کہتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا, صرف پوچھنا ہے نا 40 دن رات کی نماز چھٹی. اور اگر اس کی تصدیق کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے اوپر نازل ہونے والے کا کفر کر دیا. اگر کہتا ہے ہاں تو نے صحیح کہا ہے تو اس کا سنو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہونے پر کفر کر دیا. تو ایسی چیزوں کے اب یہ چوریاں پوچھنے جا رہے ہیں مریض مر جائے گا یا بچے گا, اور کیا پوچھنے جا رہے ہیں ان سے کاہنوں سے. بھئی کاہنوں کا ماحول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول کا فرق بھی تو نہ دیکھو. کاہنوں کے پاس جو ہے رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 7 سمندر پار سے سنگ دل محبوب میرے قدموں میں آ جائے, کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ, یہی پوچھیں گے نا. کاروبار میں بتائیں یہ ترقی ہوگی, بندش ہوئی پڑی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, بیمار شفا نہیں ہو رہی. کائنوں کے پاس تو اس چیز کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں نا, رشتہ ہو جائے. کوئی ایسا تویز دو میرا خامن اندھا ہو جائے تاکہ میں جس کے ساتھ مرضی آؤں جاؤں اس کو پتہ ہی نہ چلے. وہاں تو یہی ماحول ہوتا ہے نا, میں نیوا بالن میں نہیں پہیاں, اور آگے پتہ کس کس کو ٹائم دیا ہوا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کائنوں کا تو ماحول یہ ہے. کبھی کسی کائن نے کوئی تقوی والی بات بتائی کسی کو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول, ایمان والوں کا ماحول, اس میں دیکھیں کیا چیز. وہ تو گناہ والی, شرک والی, کفر والی, بدعت والی, نافرمانی والی باتوں سے روکا جاتا ہے. تو اس لیے نہ شیطانوں کا کام ہے نہ یہ کاہنوں کا کام ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلا تدعو. اصل بات یہ جو تکلیف ہے نا ان کو وہ ہے اصل توحید کے عقیدہ سے. توحید کے عقیدہ کی وجہ سے کیا ہے اکبر ان کو تکلیف ہے. ان کا سارا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے, سارا کاروبار. نہ مرید آئیں گے, نہ مریض نہیں آئیں گے, نہ نذرانے ہوں گے, نہ سبیلیں لگیں گی, نہ لنگر ہوگا. یہ سارا کھاتا تو ختم. پھلاں والے پھول بچے بیٹھے ہیں جی, جھنڈے بکتے پہن, پنجے بکتے پہن جی, یہ سارے علم بک رہے ہیں, سب بک رہے ہیں. وہ سارا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. پھر کون آئے گا پوجنے, کون آئے گا چاٹنے, کون آئے گا الگ. تو اس لیے کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ شرک والا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم نے کسی کو استثناء نہیں دی. اس لیے آگے آیت ہے فلا تدعو, نہ پکارے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی دوسرے الہ کو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے؟ نہیں. مسئلہ سمجھایا لوگوں کو, کفار کو, مشرکین کو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے, کیونکہ اگر وہ بھی پکارے تو فتکون ہو جائیں گے من المعذبین, سزا دیے جانے والوں میں, عذاب دیے جانے والوں. یہاں استثناء کسی کو نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء نہیں, 18 نبیوں کا نام لے کر سورہ نام فرمایا اگر وہ شرک کرتے اللہ ان کے عمل برباد کر دیتا. سورہ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر بالفرض محال آپ نے شرک کیا تو عمل آپ کے برباد ہو جائیں گے. تو کیا مطلب, کیا وہ نعوذ باللہ شرک کرنا ہے؟ نہیں, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ استثناء کسی کو نہیں ہے. یہاں صدر کو استثناء ہے, اس کو استثناء, اس کو استثناء, کسی کو استثناء نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں فرما دیا, نام لے کر فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سلونی من مالی ما شئت, میرے مال میں سے مانگ لے کچھ جو مانگنا ہے, میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا. لیکن یہ نہ سمجھنا میں نبی کی بیٹی ہوں, وہاں قیامت والے دن عمل اپنے کام آئیں گے. ادھر سید کے سین کو سلام شاد ہے بہنا جی, اللہ اکبر, جو مرضی کریں تو ہیں بخشے ہے جی, جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا انہوں تو بخشوانا ہے, بات جو آپ جو مرضی کرو, نہ ایسا کھاتا نہیں ہے.
اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استثناء نہیں قانون بتایا، اور آپ کے خاندان کو بھی استثناء نہیں، وہ بھی سن لیں۔ وَأَنذِرْ اور ڈرا دیں عشیرتک اپنے خاندان کو، اقربین جو قریبی ہے، جو قریبی خاندان والے ان کو بھی ڈرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عمل کیا، صفا پہاڑی پہ چڑھے، ایک ایک کا نام لیا، اور بنو عبد المطلب، بنو لوئی، بنو کعب، نام لیا ان قبیلوں کے، چچا عباس رضی اللہ کا نام لیا، پھوپھی صفیہ رضی اللہ کا نام لیا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ کا نام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صباح کا نعرہ لگایا، رشتہ دار سارے اکٹھے ہوئے، کیا بات ہے جی؟ پہلے اپنی صداقت و دیانت منوائی۔ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کے لیے تیار ہے، مان جاؤ گے؟ جی آپ کی زبان سے آج تک سچ کے سوا سنا نہیں، سنو پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کو دروانے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں جب کی تو پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا کون تھا؟ وہ میلادی چچا، جس نے ولادت کی خبر سن کر لونڈی آزاد کی تھی، اسی چچا نے اسی ہاتھ سے پہلا پتھر بھی اسی نے مارا، اور بددعا بھی دی، تبا لکا لہذا جماعتنا سارے اليوم جماعتنا، آج سارے دن تک آپ اللہ نے ہمیں اکٹھا جو کیا ہے کہ اس کام کے لیے، آج سارے دن آپ کے ہاتھ پر تباہی بربادی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ نازل کیا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبا لا بیتا، تو میرے نبی کو بددعا دیتا ہے، تو تباہ و برباد ہوگا، اور وہ ہوا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جہاں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو استثناء ہے، یہ آل نبی ہے، آل رسول ہے، نہ جو بھی عمل کرے گا اطاعت کرے گا اس کا درجہ، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہو، توحید و سنت پہ عمل کرنے والا ہو، اس کا درجہ باقی انسانوں سے بڑھ کر ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اس کی ایک نسبت اور اس کا یہ صالح عمل، اس کا درجہ باقی لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ابو لہب قریشی تھا کہ نہیں؟ ہاشمی بھی تھا، چچا جو ہے، اب آج کے ہاشمی سید کہلاتے ہیں کہ نہیں؟ قریشی سید ہیں کہ نہیں؟ شاہ صاحب ہے نا، تو سید ابو لہب شاہ کہاں پہنچا جب ایمان نہیں لایا؟ سید صلاح نارن ذات الہب، جہنم کی بھڑکتی آگ میں پہنچا۔ اللہ نے لحاظ کیا؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لحاظ نہیں کیا، بجو بنا کر ڈالا جائے گا جہنم میں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وقفز، ہاں جو ایمان لائیں، وقفز جھکا دیں، جناح کا اپنے بازو شفقت کے ساتھ، لمن ان کے لیے اتبع کا جو آپ کی پیروی کرے، من المومنین مومنوں میں سے۔ وعلیکم السلام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہوں چاہے غیر رشتہ داروں میں، جو بھی ایمان لا کر آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ آپ شفقت والا رویہ رکھیں، اس کے ساتھ شفقت، یعنی اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، رشتہ داری نہیں، خاندان یعنی قربت قرابت داری یہ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو رشتہ داری کام آئے گی، ایمان نہیں تو رشتہ داری بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقول تو فرما دیں، انی بے شک میں میں بری و ذمہ ہوں، مما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، پھر تم جانو رب جانے، خود ہی سزا بھگتو گے، میں نہیں چھڑا سکوں گا۔ ہاں جی، اچھا اب لوگ کیا ہوں گے؟ ناراض، جب خاندان کو سمجھایا، یعنی دوسروں کو سمجھایا، استثناء بھی کسی کو نہیں، اب لوگ جب ہوں گے مخالف دشمن تو فرمایا وتوکل، اور پھر توکل کریں، علی العزیز، اس ذات پر جو بڑا زبردست ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، اس ذات پر توکل کریں، اس کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ اکبر، وہ آپ کا مددگار بھی ہے، آپ کا مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، وہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ الذی، وہ ذات، یرا کا جو دیکھتا ہے آپ کو، حینا جب تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، کب؟ نماز کے لیے، جب قیام کرتے ہیں، جب آپ دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے،
کہ آپ کس طرح دعوت دے رہے ہیں، کس طرح نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، آج ان کا ساری کر رہے ہیں، اور اب دیکھتا ہے وَتَقَلُّبَكَ، اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، جب آپ رکوع کرتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، یعنی قیام میں ہوتے ہیں، اسی اتحیات میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حرکت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر ناظر ہے۔ اور جو عقیدہ رکھے میرا مرشد بھی مجھے دیکھ رہا ہے جہاں بھی میں ہوں، میرا مرشد بھی دیکھ رہا ہے، تصور شیخ کرے کہ میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے، میں میری حرکت دیکھ رہا ہے۔ قصہ سنا ہے انہوں نے، مرید گیا پیر صاحب کے پاس، تو پیر صاحب، حوالہ میرے پاس موجود ہے، پیر صاحب نے کہا یہ بتا، رات تیری 2 بیوی ہیں، ایک بیوی کہ جاگ رہی تھی، اس کے ہوتے ہوئے جاگتے ہوئے تو دوسری بیوی کے پاس کیوں گیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا تیرے ساتھ دوسری چارپائی خالی پڑی تھی، اس پر میں تھا، اندازہ لگا یہ حال ہے۔ مجھے تو لگتا ہے پھر یہ ساری گندی فلمیں یہی پھر تیار کر کے بھیج رہے ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ ہر جگہ ہی موجود ہیں یہ عقائد، ہوئے بات کرو تو گلے پڑیں گے، ہوئے ہمارے مرشد کے بارے میں، اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں لکھ گئے تاکہ پتہ ہو مرید کو کہ اس وقت بھی جب وہ بیوی کے پاس ہوتا ہے تو مرشد دیکھ رہا ہے، ہاں جی، مرشد دور نہیں ہے، اندازہ لگائے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم جس حالت کے اندر ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب چلتے پھرتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگ پتھر مارتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہ، دیکھ رہے ہیں سارا، نہ کچھ ہماری نظر میں، انہ ہوا، بے شک وہ اللہ سمیع، سننے والا ہے۔ آپ جو ان کو کہہ رہے ہیں وہ بھی، مومن مسلمان جو ان کو دعوت دے رہے ہیں کفار کو وہ بھی، اور کفار جو آگے سے فتوے لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، طعن و تشریح کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اللہ وہ بھی سن رہا ہے۔ العلیم، اللہ جاننے والا ہے، جانتا ہے تمہارے دلوں پر ان کی باتیں سن کر کیا گزر رہی ہے، اور جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا کیا بغض بھرا ہوا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ حل انبئکم، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ کوئی شیطان جن آ کر ان کو سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے حل انبئکم، کیا بتاؤں میں تمہیں، علی اوپر، من تنزل، کس پر اترتے ہیں، الشیاطین، شیاطین جنات، میں بتاؤں تمہیں، تم جو کہتے ہو نا کہانت، جی شیاطین جنات، تو میں بتاؤں تمہیں وہ کس پر اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل، وہ اترتے علی کل افاک، ہر اس آدمی پر جو کیا ہے جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ افک کیا جھوٹ ہوتا ہے نا، جو دوسرے پر تہمت لگانا، ہر جھوٹا یعنی دغا باز، اسیم، گناہگار، اس پر شیاطین آتے ہیں۔ یلقون السمع، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اکبر وہ باتیں سنتے ہیں ان کی، شیاطین کی، شیاطین پر القاء کرتے ہیں، وہ اکثر ان کی اکثریت کاذبون، جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان کے اوپر شیاطین اترتے ہیں۔ اللہ، تو اب شیاطین جنات کن کے پاس آئیں گے؟ جی جھوٹوں کے پاس۔ اب لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ انہوں نے تو موکل قابو کیے ہوئے ہیں، حاضرات کرتے ہیں، انہوں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، میں اپنا پیشاب قابو کر نہیں سکتے، جن قابو ہوگا، جن قابو کریں گے، میں پیشاب تو قابو کر نہیں سکتا، پیشاب پیدا ہوگا روک کے دکھاؤ، دعوے جن قابو کریں گے ہم نے، جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے شیاطین نے، انہوں نے ان کو قابو نہیں کیا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اب کالا بکرا لاؤ، کالا مرغا لاؤ، اب یہ کر کے لاؤ، اب خنزیر کی ہڈی لے کر آؤ، وہ خار پشت کے کانٹا لے کر آؤ، چھپکلی کا جو ہے نا دوم لے کر آؤ، یہ حرام چیزوں کے بارے میں یہ لے کر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ قبروں سے مردوں کی ہڈیاں نکال کر جاتے ہیں، کوڑے کے ڈھیروں پہ سے عورتوں کے لگ بھگ ناپاک کپڑے تلاش کر کے ان کے اوپر نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں لکھواتے ہیں۔ تو شیطانوں نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو ان کو قابو نہیں کیا،
ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہے اللہ اکبر ہم نے ان کو قابو کیا. وہ مثال بنی ہوئی ہے نا, وہ بوڑھی اماں جا رہی تھی جوان نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کے بیٹے کی, اور بہو بھی ساتھ تھی, کشتی میں جا رہی تھی. کشتی میں جب جا رہی تھی تو درمیان دریا میں جب پہنچے تو کشتی کو ذرا تھوڑے لہر آئی نا تو کشتی ہلی. تو بیٹے نے کیا کیا, ماں کو پکڑ لیا. مقصد یہ تھا کہ بوڑھی ماں ہے کہیں دہل نہ جائے. تھوڑی دیر بعد جب سکون ہو گیا تو بوڑھی ماں کہ بیٹا اب تیرا ڈر ختم ہو گیا. اس نے پکڑا, میری ماں کو ڈر نہ لگے, اور ماں کہتی ہے شاید بیٹا ڈر گیا ہے اور اس لیے مجھے پکڑا ہوا ہے کہ اللہ اکبر. یعنی وہ اس نے یہ سمجھا, سمجھ آئی بات کہ نہیں, بیٹا تیرا ڈر ختم ہو گیا. تو شیاطین جنات ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے, نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے جھوٹے جتنے جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار ان کے پاس آتے ہیں شیاطین. اچھا, اور شیاطین جب آتے ہیں دوسرا الزام تھا شاعری کا, یہ شاعری والا کلام. فرمایا والشعراء, جو شعراء ہوتے ہیں یتبعہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو پیروی کرتے ہیں ان شعراء کی, الغاوون, بھٹکے ہوئے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ شعر و شاعری سے بھرے. شعر و شاعری سے بھرنے کے بجائے پیپ سے بھر لے. اللہ اکبر, اس کو پسند نہیں کیا گیا یا رحمک اللہ. تو فرمایا شاعروں کے پیروی کرنے والے کون ہوں گے, بھٹکے ہوئے لوگ. کیا کریں گے, سارے بھٹکے ہوئے. مشاعرہ ہو رہا ہے شاعری ہو رہے, واہ 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 واہ, مکرر مکرر, بس یہی کچھ ہے. اور شاعروں کے اس کے اندر کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا, کیا تم نے دیکھا نہیں, انہم, یہ کہ وہ شاعر, فی کل واد, ہر وادی میں یہیمون, بھٹکتے رہتے ہیں. کبھی چاند سے باتیں ہو رہی, کبھی محبوب کی گلی کے کتے سے باتیں ہو رہی ہیں, کبھی جام جم ساقی میکدہ شراب خانہ, ٹھیک ہے جی, عشق عاشق معشوق, یہی تذکرے ہیں نا ان کے. جتنے گانے جتنے اکبر غزلیں ان میں کیا ہے. اور قوال بھی کیا کہتا ہے, کہاں سے شروع کرتے, بلا رہا ہوتا ہے شیطان کو, سے شروع کرتے ہیں نا, آمد ہوئی ہے, میں خیال پیش کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا جتنے بڑے بڑے قوال, جتنے میں خیال پیش کرتا ہوں. آمد ہوئی ہے, آمد کہاں سے ہوئی ہے, وہ شیطان نے آمد کی ہے. رحمان کی طرف سے جو تھا وہ تو قرآن آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان کے حال دیکھو, ان کا کلام دیکھو, شاعروں کے وہ دیکھو. اللہ اکبر, کبھی کسی اللہ اکبر عورت کے عشق کے تذکرے ہوں گے, کبھی کسی ہی رانجھا سسی پنو اور مرزا صاحبہ شیریں فرہاد لیلا مجنو, یہ سارے قصے کہانے کیا ہیں, انہی کے تذکرے ہو رہے ہیں نا شاعری کے اندر, انہی سے ملتے جلتے, یا سارے محبت عشق مشوقی, اسی کا ہی سارا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. کبھی کس کو اگر چڑھائیں گے تو ایسے آسمان تک پہنچا دیں گے, کسی کو گرائیں گے تو اس جس سے بن گئی, جس نے 4 پیسے دے دیے اس کو چڑھا دیا, جس نے ہاتھ روک لیا اس کو گرا دیا. اور پھر کیا ہے فرمایا وَأَنَّهُمْ, اور یہ کہ وہ یقولون, کہتے ہیں, مالا یفعلون, ایسی باتیں جو خود کرتے نہیں. شاعری سخاوت کی ہوگی خود بخیل ہوگے, شاعری بہادری کی ہوگی خود بزدل ہوگے, شاعری تقوی کی ہوگی خود بے دین ہوں گے. فرمایا ان کا تو کام یہ ہے, شاعروں کا تو کام یہ ہے. اور جو دیکھیں شاعری ساری دیکھ لیں. اللہ اکبر. فرمایا الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, یعنی اب اس شاعری کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا, سوائے ان لوگوں کے, آمنو, جو ایمان لائے. ایسا شاعر جو ایمان والا ہو, توحید و سنت پہ عمل کرنے والا, وعملوا الصالحات, صالح عمل کرنے والا ہو, وذکر اللہ, اور اللہ کا ذکر کرنے والا کثیرن, کثرت کے ساتھ, وانتصروا, اور مدد کرے, من بعد, بعد اس کے, ما ظلموا, بدلہ لینے والا ہو جو بعد اس کے ظلم کیا گیا. ایسے شاعر جس کی شرط کیا ہے, ایمان والا ہو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو, فضولیات لغویات اس کی شاعری میں نہ ہو, اور ظلم ہونے کے بعد وہ مدد, اللہ اکبر, بدلہ لینے والا ہو کن سے, کفار سے. یعنی کفار نے اگر حجب کی شاعری کے اندر, اس طرح
انہوں نے شاعری کے اندر اسلام کی کوئی برائی بیان کی، جی اسلام کی ہوٹنگ کی اس نے، تو یہ شاعری کے اندر اس ہوٹنگ کا جواب دیتا ہے، فرمایا یہ جائز ہے۔ قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے ایسی شاعری اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جائز ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احد کے میدان میں جب مشرکین کیا کرتے، جنگ کے اندر وہ شاعری کرتے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاب حسان دے جواب، ان کو اللہ روح القدس تیری مدد کرے گا۔ یہ شاعری جائز ہے، اس میں قوم کو اٹھایا جانا ہو، حقیقت ہو، جھوٹ نہ ہو، لغویات نہ ہو، فضولیات نہ ہو، ایسی شاعری جو توحید کو بیان کرنے والی ہو، شرک کا رد کرنے والی ہو، بدعات کا رد کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شاعری مستثنیٰ ہے، یہ شاعری جائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اللہ اکبر، کہ کس کا منقلب ینقلبون، انجام کس کا برا ہوتا ہے، یہ ابھی لگ پتہ جائے گا، کیونکہ جو ظلم کرنے والے ہیں نا ان کے بدلہ لینے کے لیے شاعری کی نا شاعر نے، تو ظلم کرنے والوں کے کان کھڑے کیے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک، ان شرک لظلم عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ تمہارے اس ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، حشر کیا ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات بتا دیے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے الزام لگایا کہ کاہن ہے، شیطان کو جن آتا ہے، اس کا بھی جواب دے دیا، شاعری والا تھا تو شاعری کا بھی جواب دے دیا، اسی وجہ سورت کا نام بھی شعراء ہے، شعراء کی وجہ سے کہ شاعری والے بات، تو اس چیز کا جو شاعری مستثنیٰ ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر منقلب ینقلبون، پھر ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ دیکھ لینا کہ انجام کس کا برا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورت شعراء مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک